السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، بہت سارے دوستوں سے جب ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، تو وہ ہمیں شکایت کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے دوست جو کہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جن کا ویٹ مطلب 80، 90، 100 تک ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاؤں میں ایسے اکڑن کی شکایت ہوتی، جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو پھر وہ سن ہو جاتا ہے، اور جب اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل سن ہے اور اس میں چونٹیاں سی رینگتی ہے۔ تو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ آپ کا ویٹ سے، آپ اپنے ویٹ کو لوز کریں۔ جیسے آپ کا ویٹ گھٹ جائے گا، ویٹ آپ کا نارمل ہوگا، تو یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی علاج، کوئی میڈیسن آپ بتائیں۔ تو ویور، جیسے بھی ہو، اگر ایک ڈاکٹر آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، تو آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ضد میں دوسری طرف آپ لوگ جائیں کہ نہیں کوئی میڈیسن، کوئی علاج۔ جب تک آپ کا ویٹ کم نہ ہوگا، آپ کا ویٹ 70 کلو یا 80 کلو پر نہیں آئے گا، یہ سارے مسئلے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جب ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس میں، بیٹھک میں، کسی غم خوشی میں آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گیس کی بڑی شکایت ہوتی ہے، پیٹ ایسے اپارے کی طرح، ڈرم کی طرح ہوتا ہے، اور گیس کی بڑی شکایت، گیس سے بہت زیادہ ہم لوگ تنگ ہیں۔ تو میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے ویٹ کو ختم کریں۔ یہ آپ کا مسئلہ ویٹ سے، وزن سے، جب آپ کا وزن نارمل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں وزن کی کون سی بات ہے؟ تو وہ ماننے کو تیار ہوتے نہیں ہیں۔ پھر بعض لوگ ہم سے عرض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا ویٹ جب نارمل تھا تو میری سیکس بہت اچھی تھی، اب جب ویٹ بڑھ گیا ہے، میں بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو گیا ہوں، تو میرا جو ہے نا سیکس بالکل اس طرح سے ہو گیا کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں ان کو بولتا ہوں کہ اپنے ویٹ کو ختم کرو، فالتو وزن کو گھٹاؤ، یہ آپ کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں نا تو جسم ایسا باری باری سا اور سر پہ ایسا بوجھ سا لگتا ہے، اور کام کرنے کو، ڈیوٹی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ بھی وزن سے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پاؤں کے اندر جب ہم لوگ ایسا انگوٹھا رکھتے ہیں نا، دباتے ہیں، تو انگوٹھا اندر ہی اندر رہ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ بھی وزن سے ہے۔ موٹاپے کو آپ ختم کریں، موٹاپے کو آپ بائیں بائیں کریں، یہ آپ کی جو علامت ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بھی یہ لوگ ماننے کو نہیں تیار، کہتے نہیں یہ موٹاپے سے تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ موٹاپے سے ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پورے جسم میں، پٹوں میں ایسا درد سا، ایسا باری پن سا، سستی سستی سے ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اچھا کام مجھ سے ہوا نہیں جاتا، اور سانس میرا ایسا پھولتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دم میرا گھٹ رہا ہے۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو موٹاپے سے ہی ہے، آپ اپنے موٹاپے کو ختم کریں تو یہ آپ کی علامت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ موٹاپے سے کیسے؟ مطلب موٹاپے سے جتنی بھی علامات ان کو ہوتی ہے، سستی، ویکنیس، پاؤں اور ٹانگوں میں، پٹوں میں اکڑان اور درد، گیس اور قبض اور نیند کے ایشوز، جتنے بھی ایشوز ان کو ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو ایک ایک ریپیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو موٹاپے کی وجہ سے، یہ آپ کو موٹاپے کی وجہ سے۔ ان تمام امراض کو ہم لوگ جانتے ہیں، چونکہ ہمیں علم ہے کہ یہ ان کو موٹاپے کی وجہ سے یہ تکالیف ہو رہی ہے، تو ہم لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے موٹاپے کا کریں علاج۔ جب آپ کا موٹاپا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی۔
تو آپ لوگوں سے اس جو ہے نا ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائی، جب بھی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کوئی ایشوز ہوتا ہے، آپ کا ویٹ بڑھتا ہے اور اس ویٹ کے بڑھنے سے جو بھی تکالیف ہوتی ہے، تو آپ لوگ منع کریں ڈاکٹر کی رائے کو۔ آپ بہت زیادہ وہ دے ترجیح کہ یار ڈاکٹر صاحب جانتا ہے اور ڈاکٹر صاحب میرے فائدے کے لیے کہہ رہے، تو آپ بجائے کوئی دوسرے مرض کا علاج کرنے کے آپ صرف موٹاپے کا کریں علاج۔ یہ باقی تکالیف جو موٹاپے کے ساتھ ہے، یہ خود بخود غائب ہو جائے گی، کیونکہ موٹاپا الامراض ہیں۔ جتنے بھی امراض ہیں نا، ان امراض کی یہ ماں ہے۔ ایک موٹاپے کو آپ بائیں بائیں کریں، آپ کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ اس جو ہے نا ویڈیو پہ عمل کریں اور اپنے موٹاپے کو آپ لوگ ختم کریں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ جو موٹاپے کی وجہ سے جو امراض لاحق ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور آپ لوگ ایک بہتر لائف کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موٹاپا صحت نہیں ہے، موٹاپا ایک مرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور موٹے لوگ جو ہے نا بہت کم جیتے ہیں، اور اگر جتنا عرصہ جیتے بھی ہیں نا، تو وہ مختلف قسم کے امراض کے ساتھ جیتے ہیں اور تکالیف میں جیتے ہیں، اور بہت اپنی لائف سے تکے ہوتے ہیں اور اپنی لائف سست گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ پتلے ہوتے ہیں، سمارٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نے اگر لائف کو انجوائے کرنا ہے، تو آپ لوگ سلم اینڈ سمارٹ رہیے، موٹاپے سے دور رہیے۔ اور اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن یا کوئی میل فیمیل موٹاپے کا شکار ہے، تو وہ اپنے موٹاپے کا فرسٹ ٹائم میں علاج کرے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔